اسٹوری وتھ شاہمین میں آپ سب کو دل سے السلام علیکم، اور امید کرتی ہوں کہ میری سبسکرائبرز اور تمام سننے والوں کو اللہ پاک اپنے گھروں میں خوش خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور ہارر اسٹوری کی طرف، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اسے لازمی لائک کرے بغیر نہیں جائیں گے، شکریہ۔ جمیلہ اپنے کمرے میں اب سونے کے لیے آ گئی تھی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ بہت تیز سردی پڑ رہی تھی۔ اتنی تیز سردی میں ہاتھ سے ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا، اس لیے جمیلہ کی امی نے کہا کہ جا کے اپنے کمرے میں اب آرام کر لے، باہر اب کوئی کام نہیں ہے۔ ہر کوئی کام کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلا گیا تھا۔ جمیلہ جس کی چوٹی کمر سے نیچے بل کھاتی تھی۔ جمیلہ نازک مزاج اور خوش طبیعت کی لڑکی تھی۔ جمیلہ اپنے کمرے میں جا کر اپنا دروازہ بند کر دیتی ہے اور کھڑکی کھول دیتی ہے، کیونکہ اس کے سونے کا وقت تھا۔ کھڑکی کے بالکل نیچے اس کی چارپائی تھی۔ کھڑکی سے باہر سرسوں کا کھیت دور تک واضح دکھائی دیتا تھا۔ اف اللہ، آج تو بہت تیز ہوا چل رہی ہے، رات کے اس وقت بھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے تھے، لیکن چٹخنی نہیں چڑھائی تھی۔ وہ موٹی موٹی رضائیاں لے کر اپنے اوپر ڈال کر اب سونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، کچھ معلوم نہیں۔ اچانک کھڑکی کے پٹ آہستہ آہستہ بجنے لگے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ اس وقت آ رہا ہے، کتنا انتظار کراتا ہے، صبح میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ جمیلہ نے اپنا منہ رضائی سے باہر نکال دیا اور کہنے لگی کہ آج میں تم سے بات نہیں کروں گی، پوری رات تم سے باتیں کرنے میں گزار دیتی ہوں۔ سردی دیکھو کس حد تک بڑھ گئی ہے، اور صبح صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تمہیں تو ذرا بھی خیال نہیں۔ یہ کہہ کر کوئی چیز کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ چیز کمرے کے اندر داخل ہوئی، بالکل جمیلہ کے مد مقابل آ بیٹھی۔ کون کہتا ہے انتظار کرو، میں تو کہتا ہوں میرے ساتھ چلو، چلتی ہی نہیں تم۔ مجھے دیکھو نا، کتنی محنت کر کے تمہارے پاس آنا پڑتا ہے، میرا تمہارے پاس آنا اتنا آسان تو نہیں جمیلہ۔ جمیلہ نخرے دکھاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ یہ لے، یہ کھا لے، میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ دونوں مونگ پھلیاں کھانے لگے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اچھا، کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان ہو جائے گی، میں اب چلتا ہوں، اور دیکھو کل بتاؤ کیا کھاؤ گی، میں تمہارے لیے لیتا ہوں آؤں گا۔ ہاں، کل تم میرے لیے حلوہ لیتے ہوئے آنا، حلوہ کھائیں گے، جمیلہ نے چٹخارا مارتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اذان فجر ہونے والی ہے، تو بھی سو جا، میں بھی نکلتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جمیلہ نے دروازہ کھولا کھڑکیوں کا، اور وہ چیز کھڑکی سے کودتے نہ جانے سرسوں کے کھیت میں چلتے چلتے جمیلہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ جمیلہ نے کھڑکیوں کے پٹ بند کیے، چٹخنیاں چڑھائیں، اور کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ایک روز کی بات ہے کہ جمیلہ کی ایک بھابھی تھی جس کا نام سلطانہ تھا۔ اس کو شدید پانی کی طلب ہوئی۔ پانی کا جگ رکھنا وہ اپنے کمرے میں بھول گئی تھی۔ جیسے ہی وہ جمیلہ کے کمرے کے پاس سے گزری، اسے جمیلہ کی ہنسی کی آوازیں آنے لگی۔ وہ کیا باتیں کر رہی تھی جمیلہ سلطانہ سن نہ سکی، لیکن اس نے جا کر اپنے شوہر کو بتا دیا کہ جمیلہ کے اندر پاس کمرے میں کوئی ہے، تو جا کے دیکھ۔ سلطانہ نے جیسے ہی اپنے شوہر عارف کو بتایا، عارف مارے غصے کے فوراً جمیلہ کے کمرے میں گیا۔ اس نے زوردار پیر مارا اور دروازہ کھول دیا۔ جمیلہ رضائی اوڑھے سو رہی تھی۔ چاروں طرف کمرے میں دیکھا، کھڑکیاں کھول کر دیکھی تو سرسوں کے کھیت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھڑکیوں کی چٹخنیاں بند کی اور واپس دروازہ بند کر کے سلطانہ کے کان کھینچ دیے۔ بے شرم، میری بہن پر الزام لگاتی ہو،
اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ عارف بھائی نے جا کر کمرے میں یہ حرکت کی ہے تو کیا ہوگا؟ امی ابو کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ اور آپ نے جو اتنی زور سے دروازہ کھولا اس کا کیا؟ وہ سب ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی، لیکن آئندہ جب ثبوت نہ ہو تو میرے پاس نہ آنا۔ شرم کرو، میری ایک ہی بہن بچی ہے، تمہاری آنکھوں میں وہ بھی کھٹکتی ہے۔ سلطانہ دانت بھینچ کر رہ گئی تھی، کیونکہ سلطانہ نہایت ہی بدتمیز کھڑوس تھی، سارا دن کام میں لگی رہتی جمیلہ کے ساتھ، لیکن جمیلہ اس کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، کیونکہ جمیلہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور سلطانہ کالی۔ عصر مغرب کے بیچ کی بات ہے، جب سلطانہ چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی، ایک کالا سا بلہ اس کو دیکھ کر غرانے لگا۔ غراتے غراتے ایک دم کپڑوں کے اوپر اس نے چھلانگ لگا دی، سارے کپڑے مٹی مٹی کر دیے تھے۔ ہائے ہائے ناس ہو تیرے بلے، یہ کیا کر دیا، میری ساری محنت تو نے ضائع کر دی۔ وہ بلے کو کوستی جاتی اور سارے کپڑے اٹھا کر واپسی بالٹی میں ڈال کر نیچے اتر آئی اور کہنے لگی، اماں کتنی محنت سے یہ کپڑے دھوئے تھے میں نے، ناز جائے اس منہ کالے بلے کا جس نے میرے تمام کپڑوں کی محنت ضائع کر دی، اب میں انہیں نہیں کھنگالوں گی۔ وہ جا کر سارے کپڑے اس نے مڈیر پر رکھ دیے۔ جمیلہ محترمہ آ کر یہ کپڑے تم کھنگالو، میرا تو بچہ رو رہا ہے، میں اسے اب فیڈ کرانے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ جمیلہ بیچاری، آج اسے بخار بہت تیز ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تمام کپڑے کھنگالے اور چھت پر سکھانے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے اترنے لگی، اچانک اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ جیسے ہی جمیلہ واپس مڑی تو وہ ہاتھ اسے گھسیٹتا ہوا ایک کونے میں لے گیا اور وہاں بیٹھ کر وہ لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ آج تو جمیلہ حیرت میں تھی کہ تم چھت پر کیسے آ گئے؟ کیا کروں، آنا پڑا، بات ہی اتنی ضروری تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے جا رہا ہوں، جب آؤں گا تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں تم مجھے کل بتا دیتے۔ پھر اس نے جمیلہ کو جو بتایا، جمیلہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، کل تمہارے کمرے میں رات کو عارف بھائی آئے تھے اور اسے سلطانہ نے بھیجا تھا۔ عارف بھائی آئے تھے؟ ہاں، تو بے ہوش پڑی ہوئی تھی، تجھے ہوشی کہاں، اور میں سوچ رہا تھا کہ تو جاگے تو میں تجھ سے باتیں کروں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں عین موقع پر کھڑکی سے کود گیا، ورنہ میرا بھی بھانڈا پھوٹ جاتا۔ اچھا، لیکن اس نے سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا کہ تم کمرے میں ٹھٹے مار مار کر ہنس رہی ہو جبکہ تم بے خبر سو رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ میں سو رہی تھی، تو کمرے میں کون ہنس رہا تھا؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ سلطانہ بھابھی نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ ہو سکتا ہو کہ انہوں نے کبھی ہمیں باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے اور اب ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور تم جو یہ چھت پر چڑھائے ہو، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ جمیلہ، کتنی دیر سے اوپر کھڑی ہو، نیچے آ جاؤ، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں آ کر دیکھوں؟ سن لیا؟ اس کے کان کتنے تیز ہیں، اب فوراً نیچے جاؤ اس سے پہلے کہ وہ اوپر آ جائے۔ عشاء کے وقت آج گاؤں میں ایک جماعت آئی جو کہ جمیلہ کے گھر کے ساتھ ہی برابر والے گھر میں ٹھہری تھی۔ وہ جماعت لاہور سے آئی تھی۔ بہت بڑے عالم حضرت غفور صاحب بھی اس جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ آج کا کھانا سلطانہ نے ہی بنایا تھا، وہ کب سے کاموں میں لگی تھی، جمیلہ بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد رات کے کوئی لگ بھگ 8:30 بجے حضرت غفور صاحب ان کے گھر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی غفور صاحب ان کے گھر تشریف لائے، عارف بھائی نے حضرت غفور صاحب کو تمام گھر والوں سے ملوایا، اور جیسے ہی جمیلہ انہیں سلام کرنے آئی، غفور بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ کچھ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے جمیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، سلام کا جواب دیا اور جمیلہ کے ہاتھ سے پانی لے کر پی لیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ پورے گھر کو بغور دیکھنے لگے اور کھڑے ہو گئے۔ عارف کے کان میں کچھ کہا۔ عارف نے جیسے ہی سنا، اپنے گھر کی تمام خاتون خانہ کو برابر والے کمرے میں جانے کا بول دیا۔ عارف اور ان کے ابو ارشد اب
حضرت غفور صاحب کی بات غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے صاف بتا دیا کہ تمہاری اس بیٹی جمیلہ پر کسی بھیانک جن کا سایہ ہے جو کہ اس کو پسند کرتا ہے اور عنقریب اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور یہ بات میں اپنے علم کی بنیاد پر بول رہا ہوں۔ عارف یہ سن کر غصے میں آ گیا کہ اب کیا ہوگا؟ ابا جان، ہمیں تو جمیلہ کی عنقریب شادی کرنی ہے، وہ اس کی شادی بھی نہیں ہونے دے گا، اور یہی نہیں، جو کوئی شوہر اس کی زندگی میں آئے گا وہ اسے مار دے گا۔ اس کا علاج ضروری ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک جمیلہ پر وہ حاضر نہیں ہوا ہے، اور جس دن وہ جمیلہ پر حاضر ہو گیا تم سب کو تگنی کا ناچ نچا دے گا، یاد رکھنا۔ اور اچھا ہوا، اللہ کی نہ جانے کون سی مرضی تھی کہ میں تمہارے گھر آ گیا، اور اب میں اسے دیکھ لوں گا۔ آج رات میں تمہارے گھر میں یہیں ٹھہروں گا۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کا کمرہ صاف کروا دیں گے۔ میرا کوئی کمرہ نہیں، مجھے جمیلہ کے کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ جمیلہ کو سلطانہ کے ساتھ سلا دو اور تم میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن سن لو عارف، یہ کام بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ عارف بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کی ایک اکلوتی بہن ہی تو بچی تھی، باقی تینوں بہنیں تو شاد و نادر ہی گھر آتی تھیں، اور جمیلہ بہت خدمت گزار تھی۔ عارف کو غصہ جمیلہ پر نہیں بلکہ جن پر آیا کہ اس کی اتنی جرت، لیکن یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، کب کس پر کہاں عاشق ہو جائے نہیں معلوم۔ سلطانہ، آج تم جمیلہ کو اپنے کمرے میں سلا لو، حضرت صاحب اس کے کمرے میں سونا چاہتے ہیں، اور میں بھی۔ خیریت؟ ہاں ہاں، سب خیریت ہے، کیوں سونا منع ہے؟ عارف غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ ارے آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، زیادہ سوال نہ کیا کر، اپنے کام سے کام رکھا کر۔ جاؤ جمیلہ سے کہہ دو کمرے میں چرپائیوں کے اوپر نئی چادریں بچھا دے گی، لحاف سب کچھ نیا بچھا دے گی، ہم آدھے گھنٹے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ لوگ چائے پی لو۔ یہ کہہ کر سلطانہ بھاگم بھاگ جمیلہ کے کمرے میں گئی اور تمام کام جلدی سے پھرتی سے کروایا۔ کمرہ اب مہک رہا تھا۔ حضرت غفور صاحب جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، ان کے ناک کے نتنوں سے ناگوار سی بدبو سی ٹکرائی۔ وہ جاتے جاتے سیدھے اسی کھڑکی کے پٹ کو کھول کر باہر جھانکنے لگے۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ کیا ہوا حضرت صاحب؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نظر نہیں آتا اتنا بڑا سرسوں کا کھیت؟ وہ یہی تو رہتا ہے سامنے۔ بس پڑ گئی اس کی نظر جمیلہ پر۔ ہاں، یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسے گرمی ہی اتنی لگتی ہے، کھڑکیاں کھول کر سوتی ہے۔ ہاں، یہی وجہ بنی جو وہ جن اس پر عاشق ہو گیا، لیکن اب میں آ گیا ہوں اس کی مرمت کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر حضرت غفور صاحب چرپائی پر لمبی تان کر سو گئے، اور عارف مارے خوف کے جاگتا رہا۔ ٹھیک اسی پہر جب وہ لڑکا جمیلہ سے ملنے آیا کرتا تھا، اس نے کھڑکی کے پٹ بجانا شروع کیے۔ حضرت غفور صاحب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ایک دم جس لگا کر چرپائی پر بے دریغ آ گیا تھا۔ جمیلہ، جمیلہ اٹھ کھڑی ہو، میں تجھے لینے آیا ہوں، میں تجھے اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا، تو اب یہاں غیر محفوظ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی رضائی حضرت غفور صاحب کے منہ سے ہٹائی تو اسے سامنے وہی عالم نظر آئے۔ عالم نے اس جن کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور جن لاکھ چھڑانا چاہتا تھا لیکن چھڑا نہ سکا۔ بے شرم، بے غیرت، شرم نہیں آتی انسان کے روپ میں آ کر تو اس بچی سے کھیل رہا ہے؟ جن ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے منہ سے اف تک نہ نکالی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا میں نے ذرا بھی آہو بکا کی وہ مجھے جلا دے گا۔ رونے لگا وہ، کہنے لگا نہیں نہیں، میں جمیلہ سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو آج میں بس یوں ہی اسے، دیکھو میں سب جان چکا ہوں تمہاری اصلیت، بہتری اسی میں ہے اس کا پیچھا چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس نے اپنا نام جنید بتایا تھا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور نہ ہی اس کی شادی میں رکاوٹ بنوں گا۔
مجھے اس کے ساتھ رہنے دو، آپ مجھے جلا کر بھسم نہ کرو۔ اور یہی نہیں، میں اتنی بھی قربانی دے سکتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ عارف یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اسے وہ جن دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز وہ صاف سن سکتا تھا۔ عارف مارے خوف کے وہیں کانپ رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن راتوں کو ایک لڑکے سے ملاقات کرتی ہے جو کہ ایک جن ہے۔ حضرت صاحب نے عارف کو غصے بھری نظروں سے دیکھا اور خاموش رہنے کو کہا، کچھ نہ کہنا، میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ دیکھو میاں، تمہارا یہ مکروہ فریب کا چہرہ میں نہیں پہچانتا، اور جن ویسے بھی جھوٹ بولتے ہیں، میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہتے ہو؟ آپ کہیں دور تو نہیں گئے؟ تم تو ابھی لینے آئے تھے نا جمیلہ کو، اور اگر میں نہ ہوتا تم اسے لے جاتے اور مجھے معلوم ہے تم اس کے ساتھ کیا کرتے۔ میں آپ کی ہر بات مان تو رہا ہوں حضرت صاحب، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تم اس سے جنید نام سے مل رہے ہو جبکہ تم پرکاش ہو۔ جی حضرت صاحب، میں پرکاش ہوں، میری عمر 300 سال ہے۔ میں جمیلہ کو چھوٹی سی ہی پسند کرتا آ رہا ہوں، اور اب میری بس ہو گئی ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے جمیلہ کو کیسے بھی کر کے سونپ دیں، میں اسے خوش رکھوں گا۔ احمق، کیا نہیں جانتے جن اور انس کا میلاپ نہیں؟ میں جانتا ہوں، تم اسے اپنے ساتھ لے جا کر مار دیتے اور اس کی آہوتی چڑھا دیتے۔ ہرگز نہیں، میں تمہارا مکر فریب پہچان چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس جن نے ایک جست لگائی اور بڑا سا دراز کالا بلہ بن گیا۔ اس کے مکروہ ہنسی نے پورا گھر ہلا دیا تھا۔ میں تم سب کو مار دوں گا، میں جمیلہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہمت ہے تو روک لو۔ دیکھا، میں کہتا نہ تھا کہ تم مکر فریب کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر حضرت غفور نے اپنے دائیں جیب سے آب زمزم نکال کر اس جن کے اوپر کچھ پڑھ کر ویسے ہی ڈالا، وہ ایک دم دھواں بن کر تحلیل ہو گیا ہوا میں۔ حضرت زبیر صاحب نے بوتل کھولی اور وہ دھواں اس بوتل کے اندر آ گیا۔ عارف فوراً چرپائی سے کودا اور دروازہ کھول کر اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ سلطانہ اور جمیلہ ایک دوسرے سے لگی کانپ رہی تھیں۔ عارف نے جمیلہ کی طرف بہت غور سے دیکھا اور بولا، تم روز رات کو کسی سے ملاقاتیں کرتی تھیں، باتیں کرتی تھیں؟ پیچھے پیچھے حضرت صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے عارف کو باہر گھسیٹا۔ تم بے وقوف انسان ہو، اپنی بہن سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں، وہ جن ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتا رہا ہے اپنے قابو میں کرنے کے لیے۔ وہ تو اس کے قابو میں یوں نہ آئی کہ یہ نماز پڑھتی رہی ہے۔ اگر یہ لڑکی نماز کی پابند نہ ہوتی تو آج تمہاری نظروں کے آگے نہ ہوتی۔ جمیلہ کو کچھ بھی یاد نہیں، اور سنو، خبردار آئندہ جمیلہ سے اس لہجے میں تم نے بات کی، اور میں اسے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے تم سے مانگ رہا ہوں۔ اس سے اچھی لڑکی مجھے کہیں نہیں ملے گی۔ عارف یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا، اور جمیلہ نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی تھیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، یہ سب کیا ہوتا رہا ہے؟ کاش میں مر جاؤں۔ ارے اپنے آپ کو نہ کوسو بیٹی، جنات ہیں، سایہ ہو جاتا ہے، یہ تو اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ہم جناتوں کی طرح اتنی لمبی عمر نہیں پا سکتے بیٹا، اور اچھا ہی ہوا، تمہارے نہ جانے سے کون سے نیک کرم تھے کہ میں تمہارے گھر آ گیا اور تمہاری عزت بھی بچائی اور تمہاری زندگی بھی، اور اب تم میرے گھر ہمیشہ بہو بن کر، بیٹی بن کر رہو گی اور میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ یہ کہہ کر سب ہنسی خوشی رہنے لگے، اور بہت جلد جمیلہ کو وہ اپنے گھر بہو بنا کر لے گئے۔